تقریر باقی رہ گیا ہے وہ آئندہ ان کا مسابقہ ہو جائے گا، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اب میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جناب مولانا محمد ضیاء الرحمن ندوی دامت برکاتہم، ناظم مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراحہ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین و سامعات کو خطبہ استقبالیہ پیش کریں، سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گرامی قدر علماء کرام، مہمانان اعظام، حکم صاحبان، دانشوران قوم و ملت اور میری عزیز طالبات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کو زیبا ہے جس نے حضرت انسان کو عدم سے وجود بخشا، اور لاکھوں لاکھ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے صدقے اس کائنات کو سجایا گیا۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ گلشن علمی معہد ام المومنین میمونہ للبنات اسراحہ کے سالانہ انعامی مقابلے میں تشریف فرما ہیں اور طالبات کا مختلف نوعیتوں پر مشتمل پروگرام سماعت کر رہے ہیں اور ان کی تعلیمی و ثقافتی سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تمام گرامی قدر سامعین و سامعات کا اس مقابلے میں شرکت پر خیر مقدم اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بچیوں کا یہ خوبصورت و دلکش اچھوتا و البیلا پروگرام ہم سب کے لیے ایک پیغام اور راہ عمل ثابت ہوگا۔ اس کے دور رس نتائج اور مفید ثمرات مرتب ہوں گے۔ آپ حضرات دل جمعی اور سکون و وقار کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر پروگرام کو اور سماعت کرتے رہیں۔ محترم حاضرین و ناظرین، تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے کہ اس گاؤں کے ایک عصری تعلیم یافتہ شخص نے مجھے کئی بار خالص لڑکیوں کے ادارہ کھولنے کی نشاندہی کی۔ بارہا ان کا اصرار تھا کہ ادارہ کھولا جائے، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، مگر میں ان کی بات سن کر انشاءاللہ کہتے ہوئے ٹال دیتا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ رمضان کی چھٹی میں گھر پر تھا۔ اس ماہ مبارک میں ایک دل میں اچانک جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا کہ اپنے اس علاقے میں لڑکیوں کا کوئی معیاری ادارہ نہیں ہے جہاں دورہ حدیث تک تعلیم کا نظم ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں عصری تعلیم بھی شامل ہو۔ چنانچہ اسراحہ کے قرب و جوار یعنی آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ مکاتب کا نظام تو ہے جس میں بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، مگر اس پورے خطے میں دین کی معیاری تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے چچا محترم مولانا محمد فضل الرحمن ندوی، سابق استاذ الاساتذہ جامعہ امام ابن تیمیہ مشرقی چمپارن، حال مقیم دہلی، بحیثیت مصنف و مترجم سے ادارہ کے تئیں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور ہمت و حوصلہ افزائی بھی دیا۔ علاوہ ازیں گاؤں کے بہت سے باشعور اور علم دوست افراد نے اس تعلیمی تحریک کے فروغ دینے پر بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کام کو وقت کی بہت بڑی دولت و ثروت تسلیم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے باہمی اتفاق رائے سے اور مختلف باشعور تعلیم یافتہ لوگوں سے لڑکیوں کی ادارہ کھولنے کے لیے مشورہ طلب کیا تو سبھوں نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا اور اس خوش آئند اقدام کو سراہا، بلکہ ہمت و افزائی کے وہ کلمات کہے جس سے مزید تقویت ملی۔ بفضل اللہ و بحمد اللہ، ہم نے اللہ پر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ لڑکیوں کا یہ ادارہ جس کی جھلکیاں ابھی آپ حضرات کے سامنے خوبصورت و دلکش انداز میں بچیوں نے پیش کی، اس کا افتتاحی اجلاس کروایا جس کی صدارت جامعہ عائشہ
نورچک بسپی مدھوبنی کے بانی و صدر حضرت مولانا نسیم صاحب قاسمی نے فرمائی۔ اس موقع پر بہت سے علماء کرام موجود تھے جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، لیکن ایک خاتون پڑھتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ نیز اسی افتتاحی اجلاس کے موقع پر سابق مکھیا جناب عبد المالک صاحب بھی شریک اجلاس تھے۔ انہوں نے پوری ہمت و بے باکی کے ساتھ ہم خطاب مدرسہ کو ہمت و حوصلہ دیتے ہوئے دین کی بنیادی و معیاری تعلیم کی اشاعت کی تلقین کی اور اپنے بیان میں کہا کہ آپ کا گھرانہ شروع سے تعلیم یافتہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ حضرات کے ذریعے قوم و ملت کی بچیوں کا ضرور کام لے گا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ آپ کا معین و مددگار ہے۔ جس وقت جیسی ضرورت ہو ہمیں یاد کیجئے، انشاءاللہ ہر کار خیر میں ضرور شریک ہوں گا۔ بہرحال یہ دینی و عصری تعلیم کا جس میں ہم اور آپ جمع ہیں تقریباً 3 سالوں سے چل رہا ہے۔ اس نے مختصر عرصے میں غیر معمولی ترقی حاصل کر لی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ روز بروز ادارہ ترقی کی طرف رواں دوا ہے۔ یہاں کے اساتذہ و ذمہ داران اس معہد کو بنانے، نکھارنے اور سنوارنے میں تعلیمی و تربیتی اعتبار سے مصروف عمل ہے۔ ادارہ حاضہ میں مختلف شعبہ جات ہیں، مثلا شعبہ حفظ و قرات، شعبہ دینیات، شعبہ عالمیت، شعبہ تحریر و تقریر وغیرہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، مغربی طاقتوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو اپنا ہدف بنایا ہے، لہٰذا ان کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ خود ہمارے ملک میں لڑکیوں کی جس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے وہ کسی اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں انہیں اسلامی اصولوں سے واقف کرانا، ان کے سامنے خدائی قانون کی خوبیوں کو اجاگر کرنا اور حالات سے مقابلہ کے لیے انہیں تیار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ لڑکیوں کے مدارس کے سلسلے میں غلط فہمی یا کج فہمی کے شکار ہیں۔ وہ اس طرح کے اداروں کو شجرہ ممنوع سمجھتے ہیں اور اس کی ممانعت کو اکابر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اکابر نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے لڑکیوں کو مطلقاً اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر محفوظ ماحول میں غلط فکر کے لوگوں کے سامنے جانے سے منع کیا ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لڑکیوں کی عصری تعلیم کے لیے نہ صرف ان کے لیے دروازے کھلا رکھا جائے بلکہ اس کی بلندیوں پر جانے کو روا رکھا جائے اور مدارس سے اور دین کی معیاری تعلیم سے دور رکھا جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل افسوس ہے کہ انہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک اچھے رشتے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس تعلیم کو ترجیح نہ دی جائے جسے اللہ پسند کرتا ہے بلکہ اس تعلیم کو ترجیح دی جائے جسے لڑکے والے پسند کرتے ہیں۔ ہماری اسی فکر نے عصری تعلیم گاہوں کو بچیوں سے آباد کیا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر افسوس اس پر ہے کہ انہیں ہم نے ایک اچھا انسان بنانے کی فکر ہی چھوڑ دی۔ عصری تعلیم کے لیے دین سے کتنا ہی دور ہونا پڑے، ہمارے معاشرے کو یہ تو گوارا ہے، مگر دینی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا بہتوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسراہا قرب و جوار کے متعدد مدرسوں اور اسکولوں میں دینی مواد کو نصاب میں شامل رکھا گیا ہے، مگر دین کی معیاری تعلیم کا یہاں کوئی نظم نہیں تھا، جس کے پیش نظر معہد کے قیام کا منصوبہ بنا، اکابر سے مشورے لیے گئے اور انہی کی سرپرستی اور نگرانی میں واقعی بے سر و سامانی کے عالم میں شوال 1441 ہجری اگست 2019 میں معہد کے نام سے یہ ادارہ اسراہا میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد لڑکیوں میں دینی شعور پیدا کرنا، انہیں کلام الہی سے روشناس کرانا، انہیں مقصد زندگی سے واقف کرانا، ان کو اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھانے کے لیے تیار کرنا اور ان کے ذریعے دینی ماحول قائم کرنا۔ چنانچہ یہ ادارہ اپنے اہداف کو پانے میں کوشاں ہے اور اس کے لیے قرآن پاک کی تعلیم، تجوید اور خوبصورت
لہجے کے ساتھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شروع سے قرآن کے ترجمے تفسیر کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو زبان باضابطہ پڑھائی جاتی ہے، اردو کی مضبوطی کے لیے فارسی زبان سے بھی واقف کرایا جاتا ہے، اور دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے ہر جمعرات کو خطابت کی مشق کرائی جاتی ہے، اور اس کے عملی مشق کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد خواتین کا اجتماع ہوگا اور اسکول کے بچوں کے لیے ایک دن وقف کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، تقابل کے موجودہ دور میں علم دین کی ترویج و ارشاد اور نئی نسل کے خوش آئند مستقبل کے لیے کوشاں رہنا ہر مسلمان کی ایسی ذمہ داری ہے جس سے کسی بھی صورت میں راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر 3 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ بنیادی تعلیم دینی خیالات کا مظہر ہو، جس گود نے تربیت کی ہے وہ گود شریعت سے آشنا ہو، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ابتدائی و معیاری تعلیم کے لیے ایسے اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں جہاں اسلامی نہج پر اس کی تربیت ہو سکے۔ چونکہ عورتیں سماج کا ایک مضبوط حصہ ہیں، اس لیے ان کو تعلیم یافتہ بنائے بغیر سماج کو مہذب بنائے رکھنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ دینی شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ گود جب پڑھی لکھی ہوگی تو اس گود میں پلنے والے بچے کی بھی نشو و نما اسی نہج پر ہوگی۔ خاندان و معاشرے کی اصلاح و درستگی کے لیے عورتوں کا دینی تعلیم سے واقف ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اب دن بدن عورتوں میں بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دین کی اہم اور ضروری باتوں کا بھی بہت سی عورتوں کو علم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے۔ دور نبوت میں صحابیات بڑے شوق سے دین کا علم حاصل کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں قرآن کی حافظہ اور احادیث کی بڑی راویہ گزری ہے۔ صحابہ کرام بھی بعض دفعہ عورتوں سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی عورتوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے حدیث روایت کرنے کی عظیم الشان خدمات انجام دی۔ حضرات گرامی، آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے۔ عورت کا قلب اگر دینی تعلیمات سے منور ہے تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ دیندار بیوی بن سکتی ہے، وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے، اور نیک اور شفیق ساس ہو سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے، وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے، معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام مضبوط کر سکتی ہے، وہ شوہر کے مرجھائے اور افسردہ چہرے پر گل افشانی کر سکتی ہے، میں خانے کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے، اور اولاد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر سکتی ہے۔ الغرض دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجے کے ساتھ خوفناک ہوگا، اندازہ کرنا مشکل نہیں، اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ بتائی جاتی ہے، ان کی نصف آبادی عورتوں پر مشتمل ہے، ان میں صرف 1% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، جو مسلم قوم کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر ہندوستان کی 1% مسلم تعلیم یافتہ خواتین میں سے بھی اکثریت ایسی خواتین کی ہے جو صرف عصری علوم و فنون سے واقفیت رکھتی ہیں، اور وہ خواتین جو دینی تعلیم کے حصول میں کوشاں ہے ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد توحید، رسالت، آخرت وغیرہ پر کامل یقین، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی مکمل تفصیل، دینی مبادیات اور خواتین سے متعلق مسائل کا علم، اسلامی نظام، نکاح، طلاق، خلا، ایلا، لعان، مہر وغیرہ کا گہرا شعور، نظام وراثت کا صحیح فہم ہر مسلمان عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی ولادت، رضاعت اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مختلف مسائل کا علم بھی از حد ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ اس ادارہ کے زیر اہتمام ندوی اردو کوچنگ سینٹر چلتا ہے،
جس میں بعد نماز ظہر میٹرک کے طلبہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھ کر شریک امتحان ہوتے ہیں اور فرسٹ ڈویژن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ سال رواں بھی میٹرک کے 25 طلبہ زیر تعلیم تھے، انشاءاللہ ان کا بھی رزلٹ امتیازی نمبرات سے کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اللہ پاک ہماری چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرمائے اور سماج کی بچیوں کے لیے اس پیغام کو نتیجہ خیز بنائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی نظر میں قبول فرمائے، ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے، حاسدین کے حسد سے ہر طرح کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر ہم ان تمام مہمانان کرام، حکم صاحبان اور محترم سامعین و سامعات کو ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور اس پروگرام میں شریک ہو کر ہر طرح کا تعاون پیش کیا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا فی هذه الدنیا وتلک الدنیا۔ اس موقع پر ہم اپنے مربی و مشفق استاذ گرامی عم محترم جناب مولانا محمد فضل الرحمن صاحب ندوی سرپرست مدرسہ حاضہ ادارہ حاضہ کا تذکرہ کرنا مناسب بلکہ سب سے اہم سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہم دونوں بھائیوں کی ہر میدان میں مدد فرمائی، خواہ وہ تعلیمی میدان ہو، اصلاحی میدان ہو، ہمیشہ اپنے مفید آراء و افکار سے روشناس کراتے رہے۔ ان کی سرپرستی و نگرانی میں آج یہ ادارہ اپنے علمی سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو بسلامت رکھے اور ان کا سایہ ہم سب پر دائر قائم و دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔